ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، انفارمیشن سے بھرپور ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ کلاس روم۔ جی ہاں، کلاس روم۔ کلاس روم پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں۔ دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں جو کہ ہمیں کلام سنائیں گے۔ تیسرے سیگمنٹ میں آج کا سبق شامل کریں گے، اور آخری سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ٹیم اے موجود ہے، ہمارے ساتھ ٹیم بی موجود ہے۔ ان سے کچھ سوالات کریں گے جن کے یہ دیں گے پیارے پیارے جوابات۔ آپ سے گزارش ہے آپ نے کہیں نہیں جانا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی نالج بھی بڑھتی رہے گی اور آپ کے ثواب میں بھی خوب اضافہ ہوگا۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں اور سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجے اللہ پاک اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجیں۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت ہم نے شامل کر لی ہے۔ اب بڑھیں گے اپنے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ قرآنک نالج۔ جی ہاں، قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے قرآنک نالج۔ قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ہم نے بیان کرنی ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، آج جس سورت کے بارے میں ہم سنیں گے وہ سورت ہے سورہ دہر۔ سورہ دہر، ٹھیک ہے جی۔ سورہ دہر یہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہے۔ کہاں نازل ہوئی ہے؟ مدینہ پاک میں۔ جی ہاں، مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ دہر میں 2 رکوع ہیں۔ کتنے رکوع ہیں؟ 2 رکوع ہیں، 31 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 31، 31 اس میں آیتیں ہیں۔ 240 الفاظ ہیں۔ کتنے الفاظ ہیں؟ 240 الفاظ ہیں۔ 2 رکوع، 31 آیتیں، 240 الفاظ اور 1054 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 1054 حروف ہیں۔ اچھا پیارے پیارے بچوں، لمبے زمانے کو عربی میں دہر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لمبے زمانے کو، جو بہت طویل زمانہ ہوتا ہے، اس کو عربی میں دہر کہتے ہیں۔ اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورہ دہر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے، سورہ دہر بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس سورت کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، اس سورت میں کیا کچھ بیان ہوا ہے؟ آئیے اس کی سمری سنتے ہیں۔ اس سورت کے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان پیدا کیسے ہوا۔ اب چونکہ انسان پیدا کیسے ہوا یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے اس سورت کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے۔ انسان کو کیسے پیدا کیا گیا ہے، اس کی تخلیق کس طرح ہوئی ہے، اس کے بارے میں اس سورت کے شروع میں بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی بتایا گیا کہ انسان 2 طرح کے ہیں، 2 طرح کے انسان ہیں۔ نمبر 1، کچھ وہ ہیں جو شکر گزار ہیں اور وہ جنت میں جائیں گے۔
اور نمبر 2 وہ لوگ کہ جو ناشکرے ہیں. انسانوں کی دوسری قسم کون سی ہے؟ جو کہ ناشکرے ہیں اور شکر نہیں کرتے، ان کی سزا جہنم ہے. پیارے پیارے بچوں، ہمارے آج جو اس وقت یہ پروگرام چل رہا ہے، یہ پروگرام ہے 218 ایپیسوڈ نمبر، ٹھیک ہے. اور میں کئی ایپیسوڈ اس پروگرام کے کر چکا ہوں اور کئی ہم نے اس صورتوں کے بارے میں بیان کیا ہے. بالخصوص میں نے جو فیل کیا ہے، کئی صورتوں کی ہم نے بیان کیا کہ صورتوں میں کیا کیا بیان ہوا ہے. کئی صورتوں کے اندر یہ آیا کہ اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا شکر کرنے کی ترغیب دلائی ہے. جو ناشکری کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اس سے پچھلے جو ہمارا ایپیسوڈ تھا اس کے اندر بھی یہ بیان کیا گیا، سورہ مرسلات اس میں سورت تھی، اور اس میں یہ بیان کیا گیا تھا جو اللہ پاک کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے جہنم میں، ان کے لیے عذابات ہیں. تو قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اللہ پاک کا شکر کرنے کا ہمیں ذہن دیا گیا ہے، اور اللہ پاک کی جو ناشکری کرتے ہیں ان کے لیے مختلف عذابات بیان کیے گئے ہیں. نیک مسلمانوں کو آخرت میں جنت ملے گی، یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو آخرت میں جنت ملے گی. اور کون کون سے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے، ان اعمال کا ذکر بھی کیا گیا ہے. بھائی یہ کام ہے، آپ ان کاموں کو انجام دے لیں تو آپ جنت میں چلے جائیں گے. وہ کون سے کام ہیں وہ اس سورہ دہر کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور ان نیک اعمال کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے. اور اس صورت کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن پاک تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے، سارے انسانوں کے لیے نصیحت ہے. اب جو انسان اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایک تعداد ہے جو قرآن پاک سے نصیحت حاصل نہیں کرتی. جو نصیحت حاصل کرے، قرآن پاک میں کیا نصیحتیں کی گئی ہیں؟ ہمیں اچھے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں نمازیں پڑھنے کا کہا گیا ہے، ہمیں کہا گیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں کہا گیا ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف نہیں کرنا، ہمیں کہا گیا کہ پردہ کرنا ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں غیبت کرنے سے منع کیا گیا ہے، برے کاموں سے روکا گیا ہے اور اچھے کاموں کی ترغیب دلائی گئی ہے. تو قرآن پاک یہ تو ہدایت ہے، قرآن پاک تو سبق ہے، قرآن پاک میں ہمارے لیے نصیحت ہے. ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک میں جو نصیحتیں ہمارے لیے بیان ہوئی ہیں ہم ان پر عمل کریں، کیونکہ ان پر عمل کریں گے تو ہی جنت ملے گی، عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے معاملہ مشکل ہو سکتا ہے. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا. اب چلتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب. تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، آئیں نعت سنیں. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آئیں نعت سنیں. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بڑے ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں. آئیے ان سے ان کا نام بھی جانتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہ آج ہمیں کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، کلاس روم پروگرام میں پہلی بار آئے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنا نام بتائیے. محمد صبی. محمد صبی. صبی بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے، ہم کئی بار سنتے رہتے ہیں. آئیے آج بھی سنتے ہیں اور اپنے عشق رسول میں مزید اضافہ کرتے ہیں. آئیے کلام میں شامل ہو جاتے ہیں. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد. اے وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانا جانا، تیرے قربان
जाना ज़मीनो ज़माना तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़माना तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जगह तुम्हारे लिए तेरे सदके जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाना दहन में ज़बान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए दहन में ज़बान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे बेवावा तुम्हारे लिए तेरे सदके जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाना इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खून को फेर लिया इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खून को फेर लिया गए हुए दिन को असर किया गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तबा तुम्हारे लिए तेरे सदके जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाना ए वजह तख्लीक कायनात वजह तख्लीक कायनात सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले के देखो भले सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले के देखो भले रिवा के तले जना में खोले रिवा के तले जना में खोले रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए तेरे सदके जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाना ए वजह तख्लीक कायनात वजह तख्लीक कायनात वजह तख्लीक कायनात सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि अलैह का बड़ा ही मशहूर ज़माना कलाम है और बड़ा ही प्यारा कलाम है। बड़े अच्छे अंदाज से पढ़ा, सुनकर बड़ा मज़ा भी आया। आइए जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी सुनते हैं और फिर उसके बाद इस कलाम की तशरीह सुनते हैं। जी प्यारे प्यारे बच्चों, इसमें एक लफ्ज़ था ज़मा, ज़मीनो ज़मा। ज़मीन का मतलब तो आप समझते हैं ज़मीन, ज़मा का मतलब है ज़माना। क्या मतलब है? ज़माना। ज़माना। मकीन वो था ना, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, तो मकीन का मतलब है जगह में रहने वाले। ठीक है, जो जगह में रहने वाले होते हैं उनको मकीन कहते हैं। चुनीनो चुना, इसका मतलब है हर चीज़। दहन, दहन का मतलब होता है मुंह। बदन, बदन का मतलब है जिस्म। चीर दिया, वो था ना इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया। तो चीर दिया का मतलब है दो टुकड़े कर दिया, चांद को दो टुकड़े कर दिया। और खूर का मतलब है सूरज। ठीक है, ताबो तवा,
اس کا مطلب ہے قوت و طاقت. اور وہ آخری شعر میں تھا نا صبا وہ چلے، تو صبا کا مطلب ہے مشرق سے چلنے والی ہوا. جو مشرق سے ہوا چلتی ہے نا اس کو صبا کہتے ہیں. پھلے اس کا مطلب ہے پھل آ جائیں. لوا کے تلے ثنا میں کھلے. لوا کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا اور تلے کا مطلب ہوتا ہے نیچے. ٹھیک ہے، اب آپ کو اس کی تشریح بیان کرتا ہوں، سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو سن کر بڑا مزہ آئے گا. پہلے شعر میں بتایا جا رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زمین آپ کی ہے اور سارا زمانہ آپ کا ہے. یہ آبادیاں آپ کے لیے ہیں اور یہاں رہنے والی مخلوق بھی آپ ہی کی ہے. ہر چیز آپ کے لیے بنائی گئی ہے اور دونوں جہاں بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بنائے گئے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلے شعر میں یہ بیان ہوا کہ اے اللہ پاک کے آخری نبی، وہ تھا نا دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ میں زبان یہ بھی آپ کے لیے ہے اور میرے جسم میں جان یہ بھی آپ کے لیے ہے. ہم اس دنیا میں آئے بھی آپ کے لیے ہیں، آپ کی محبت اور آپ کی اطاعت کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کرے جب ہم قبر سے اٹھیں تو ہمارا اٹھنا بھی آپ کے لیے ہو. سبحان اللہ. اگلے شعر میں ہے کہ یا رسول اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر اشارہ فرمائیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، آپ دعا کریں تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے، اور جو دن ختم ہو چکا تھا وہ عصر کے وقت پر آ جائے. یہ قوت و طاقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہے. آخری شعر بڑا ہی پیارا شعر ہے اور بڑی پیاری تشریح ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہوائیں چلیں کہ باغ میں پھل آ جائیں اور پھول کھل جائیں اور ہمارے نصیب بھی اچھے ہو جائیں، اور قیامت کے دن حمد کے جھنڈے کے نیچے احمد رضا کی زبان بھی آپ کی تعریف میں کھلے. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لوائے حمد کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے کلام سن لیا، مشکل الفاظ کے معانی سنے، کلام کی تشریح سنی. اسی کے ساتھ یہ دوسرا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچ چکا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی جانب. تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق. جی ہاں، آج کا سبق. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آج کا سبق. آج کا سبق میں ہماری کتاب جو چل رہی ہے وہ ہے اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 3. اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 3، پیج نمبر 272. پیارے پیارے بچوں، آپ لوگ اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے. پیج نمبر ہے 272، 272. دل آزاری کسی کی کرنا کیسا، آج کے سبق میں آپ کو یہ بیان کریں گے. ٹیم اے کے پہلے بچے کی طرف بڑھتے ہیں. آپ یہ اس کا جو سوال لکھا ہے وہ سوال آپ نے پڑھنا ہے. بطور مسلمان کیا ہمیں دوسروں کی دل آزاری کرنی چاہیے؟ جی یہ سوال ہے کہ بطور مسلمان کیا ہمیں دوسروں کی دل آزاری کرنی چاہیے. آئیے اس کا جواب ان کے برابر والے بچے سے سنتے ہیں. جی نہیں، ہرگز ہمیں اپنے کسی اسلامی بھائی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. جی ہاں، ہمیں ہرگز اس کا مطلب ہے کہ کسی صورت بھی اپنے مسلمان بھائی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. کسی بھی انداز میں دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. اس کے انداز بڑے مختلف ہوتے ہیں. بعض اوقات کسی کو منہ سے کہہ کر اس کی دل آزاری کی جاتی ہے، بعض اوقات اشارہ کر کے کسی کی دل آزاری کی جاتی ہے. تو کسی بھی انداز میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. اگلی لائن آپ پڑھیں گے. کیونکہ قابل مسلمان وہی ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں. جی پیارے پیارے بچوں، سنا آپ نے، کامل مسلمان وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے اس کے دیگر اسلامی بھائی محفوظ رہیں. زبان سے محفوظ رہنے کا مطلب کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ گالی گلوچ نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، ان کے ساتھ سخت زبان الفاظ استعمال نہ کرے، ٹھیک ہے، اور ہاتھ سے محفوظ کہ ان کے ساتھ مار پیٹ والا معاملہ نہ کرے، اس طرح کی چیزیں نہ کرے.
اگر وہ ان چیزوں سے بچے گا، زبان سے اور ہاتھ سے اپنے مسلمان بھائی کو بچائے رکھے گا، تو وہ کامل مسلمان کی نشانی ہے۔ اگلی لائن آپ پڑھیں گے۔ جیسا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ جی ابھی آپ کو بتایا گیا نا کہ کامل مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے اس کے دیگر اسلامی بھائی محفوظ رہیں۔ یہ جو بات ہے یہ حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ اسلام نے، ہمارے پیارے دین نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ ان کی دل آزاری نہیں کرنی، ان کے ساتھ زبان سے غلط بات نہیں کرنی ہے، ان کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھا پائی نہیں کرنی ہے، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اچھے انداز سے پیش آنا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کے شر سے محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے اور آخری سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے اور آخری سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات۔ جی ہاں، بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے بچوں کے سوالات۔ ہمارے ساتھ ٹیم اے بھی موجود ہے اور ٹیم بی بھی موجود ہے۔ پہلا سوال ٹیم اے سے کرنا ہے۔ آپ یہ بتائیے، 4 آسمانی کتابیں ہیں، ان کے کیا نام ہیں؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ آپ نے جواب دیا توریت، زبور، انجیل، قرآن پاک۔ آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور ان سے سوال کرتے ہیں، صادق و امین کس نبی علیہ السلام کا ٹائٹل ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ نے جواب دیا اللہ پاک کے آخری نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں ٹیم اے والو۔ تمام نبیوں کے سردار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے یہ بتانا ہے تمام فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ آپ نے جواب دیا تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کا کیا کام ہے؟ وہ روح قبض کرنے پر مامور ہیں، لوگوں کی روح نکالنے پر، روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ نے جواب دیا ہے، آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور ان سے آخری سوال کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے ہر رکعت میں کتنی بار سجدہ کرنا فرض ہے؟ بھئی 4 رکعت والی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، ہر رکعت کے اندر آپ کو سجدے کرنے ہیں، تو کتنے سجدے کرنا فرض ہیں آپ پر؟ 2 مرتبہ۔ آپ نے جواب دیا 2 مرتبہ سجدہ کرنا ہر رکعت کے اندر فرض ہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر رکعت میں، یعنی اگر 4 رکعتیں آپ پڑھ رہے ہیں تو ہر رکعت میں 2 سجدے کریں گے، یوں کل ملا کر 4 رکعت میں آپ کتنے سجدے کریں گے؟ 8 سجدے کریں گے۔ اور اگر 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو پھر کتنے سجدے کریں گے؟ 4 سجدے کرنا فرض ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ نئی معلومات کے ساتھ، نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے۔
बच्चों का मदनी चैनल